نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں اپنی حفظ و امان میں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 247 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ ہے، پارہ ہے ہمارا دوسرا اور آیت ہماری 247 247۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ وقالا اور کہا، لہم ان کے لیے، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد تحقیق بعثا مقرر کیا، لکم تمہارے لیے، طالوتا طالوت کو، ملکن بطور بادشاہ۔ قالو انہوں نے کہا، انا کیوں کر کے، یکونو ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہت، علینا ہم پر، ونحنو اور حالانکہ ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملکی بادشاہت کے، منہو اس سے، ولم اور نہیں، یؤتا وہ دیا گیا، سعدن وسعت، من المالی مال میں سے۔ قالا کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، استفاہ چن لیا اس کو، علیکم تم پر، وزادہ اور زیادہ دی اس کو، بسطتاً وسعت، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یوتی دیتا ہے، ملکہ اپنی بادشاہت، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، واسع وسعت والا، علیم جاننے والا ہے بے شک۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے، بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اس نے اسے علم میں بھی بہت سا بخشا ہے، اور تنوتوش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی دے، وہ بڑا کشائش والا اور بڑا دانا ہے بے شک۔ اب پیچھے والی آیت کو اگر ساتھ ملا لیں تو مطالبہ کیا تھا کہ اے اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا شخص مقرر کر دے جس کی امامت میں ہم تیرے راستے میں لڑیں، لیکن دل میں تو چھپی ہوئی تھی نا محبت، کس چیز کی؟ مال کی، وہ کھل گئی، یعنی قول و فعل میں تضاد تھا۔ بظاہر انسان جو ہے وہ دل میں کچھ اور رکھتے ہیں لیکن زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب وقت آ پڑتا ہے ایسے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب ان کا مطالبہ کیا تھا کہ نبی یہ بات مقرر کرے کہ سردار کون ہوگا، اور ہر دور کا نبی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہی گائیڈ لائن میں، اللہ ہی کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں۔ تو اس واقعے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً 1100 سال پہلے کا تھا، 246 سے پیچھے بات شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آج سے آپ حساب لگائیں تو تقریباً 3500 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس وقت سے لے کر آج تک لوگوں کو، انسانوں کے ناپنے کے لیے، تولنے کے لیے، ان کی ویلیو پہچاننے کے آلے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مال و دولت۔ اعتراض کیا تھا ان کا؟ کہ مال بھی نہیں ہے غریب کے پاس اور دولت بھی نہیں ہے، تو پھر وہ سردار کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی لوگ پیسے سے متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ ہم سب اپنی زندگی میں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کی شخصیت اور کردار کے اساس و مال و دولت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جسمانی اور ذہنی صحت ہوتی ہے۔ دوسری بات اس آیت سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ سرداری کے لیے، لیڈرشپ کے لیے جسمانی مضبوطی، ذہنی پختگی اور وسعت قلبی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کے بغیر دولت مل جانا ایسے ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بندر کے ہاتھ چھچھندر لگ جائے۔ آج ہمارا معاشرہ اس بات کو منہ بولتا ثبوت ہے۔ انگوٹھا چھاپ سرداروں کو آپ جا کر دیکھیں کہ اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا، کروڑ پتی ہیں، سیٹھ ہیں، ارب پتی ہیں۔ جب مال بغیر قابلیت کے آ جاتا ہے نا تو پھر بندہ اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ اور دوسری بات اس سے کیا پتہ چلی کہ مطالبہ ان کا اپنا تھا لیکن ان کی اپنی کمزوریاں بھی کھل گئیں۔ بنی اسرائیل ہوں یا آج کے مسلمان، جب بھی کبھی لیڈرشپ کا معاملہ ہے، اتحاد بھی ٹوٹے ہیں، چاہے وہ سیاسی اتحاد ہوں تو وہ لوٹے کہلائے ہیں، اور اگر ملکی اتحادات ہو تو کوئی کسی کو کتنے سال بعد لے جائے کچھ پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ سب دنیاوی چیزوں میں ہیں جس سے جیسے مرضی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے
جس قوم کو ایک بہت بڑا مقصد دیا ہو نا، جیسے کل بنی اسرائیل کو تھا، آج ہمیں دیا ہوا ہے، وہ یہ جمع تفریقیں کرنے میں لگ جائیں گے تو مان لیں کہ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لیڈرشپ کے قابل نہیں ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی اس سے سمجھ لیں کہ آج اگر ہم مسلمان اس لیڈرشپ کے عہدے پر فائز ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں علمی پختگی بھی لانی ہوگی، جسمانی پختگی بھی لانی ہوگی۔ مسلمان جسمانی طور پر بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، آئرن نروز ہوتی ہیں اس کی، وجہ صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنے سارے معاملے اللہ پر ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ زندگی میں آنے والا ایک چھوٹا سا حادثہ جو ہے نا، آپ کی زندگی میں آنے والا آپ کی کمر توڑ دے تو مان لیں کہ آپ کا اللہ سے وہ تعلق نہیں ہے جو مطلوب ہے اللہ کو۔ ایک چھوٹی سی خوشی آپ کو آپے سے باہر کر دے اور آپ کہیں جی کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے۔ بار بار قرآن میں آتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، انسان ہے جس کو ہم جب مبتلا کرتے ہیں، جب ہم اس کو آزماتے ہیں تو وہ بھی آپے میں نہیں رہتا، اور اگر اس کو خوشیوں میں آزماتے ہیں تو بھی آپے میں نہیں رہتا۔ پھر ایک اور چیز جو اس سے ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ نبی نے تو کسی ایسے شخص کا انتخاب فرمایا جس میں یہ خوبیاں تھیں جو کہ لیڈرشپ کے لیے اہم تھیں، عوام کو یہ پسند نہیں آئیں، تو پھر کیا تھا؟ ڈیموکریسی۔ جمہوریت کا رد بھی ہے یہاں پہ۔ ڈیموکریسی میں لوگ اپنی پسند کے بندے کو منتخب کرتے ہیں اور بعد میں پھر اسی پر اعتراض کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ طالوت جو ہے نا، اس کو انگلش میں سموئل بھی کہا گیا ہے، یہ جو ہے نا یہ بن یامین کے خاندان میں سے تھے، جو 12 بھائی تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور بن یامین جو ہیں وہ سب سے چھوٹے تھے، اور بنی اسرائیل میں بن یامین خاندان جو ہے نا بڑا ڈیگریڈڈ سمجھا جاتا تھا۔ وہی سگے سوتیلے کو سامنے لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو چھوٹے سے خاندان میں جب یہ شخص آگے سامنے آیا تو یہ بات ان کو ہضم بھی نہیں ہو رہی تھی، اور یہی بات ان کے لیے آزمائش بھی ہوگی۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہندو دھرم میں بھی مذہبی رہنما جو ہیں وہ صرف برہمن طبقے کے ہی ہو سکتے ہیں۔ شودر کا جو مقام ہے نا وہاں پہ ان کے مذہب میں سمجھے وہی مقام ان کی نظر میں اس شخص کا تھا جس کو قرآن نے طالوت کہا ہے۔ اچھا جی، دیکھیں ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو کیا ہوا؟ تب یہی ہوا تھا نا کہ قریش قبیلے سے تھے آپ، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی اور آپ کی غربت بھی ایک کوشچن بنی، جیسے یہاں پر ہے۔ کیا آیت ہے قرآن میں؟ ابھی آگے آپ قرآن میں پڑھیں گے کہ اگر اللہ نے کوئی نبی بنانا ہی تھا تو طائف کے کسی بڑے سردار کو بناتا، ولید بن مغیرہ ہوتا۔ یہ ہوتا تو ہر دور میں ظاہر پرست لوگ جو ہیں اصل میں لیڈرشپ کا مقام پیچھے ڈال کر ظاہر داری پر آنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اچھا شخص جو ہے جس کے ہاتھ میں اگر یہ بات ہے تو اس کو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں ایک دوسری بات جو اس آیت میں میرے آپ کے سمجھنے کی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لیڈرشپ ملے، آپ لیڈر بنیں، ٹھیک ہے، تو جان لیں کہ لیڈرشپ از آل اباؤٹ رسپانسبلٹیز۔ اگر آپ لیڈر ہیں نا تو پھر آپ کے پاس چھٹی نہیں ہے، دل، دماغ، عقل، سوچ، پروگرامز، پلانز، سب کچھ آپ کا نا ادھر ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ آج ہماری امت اور ہمارے بچے اور ہماری ینگ جنریشن اور ہم خود ذہنی طور پر غلام ہیں، سسٹم کے غلام ہیں، معاشرے کے غلام ہیں، خاندان کے غلام ہیں۔ جو سب کر رہے ہیں میں بھی وہی کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچ کن کی ہوتی ہے؟ یہ غلاموں کی سوچ ہوتی ہے نا، ان کا وتیرہ ہوتا ہے کہ جب لیڈر اٹھ کے سوچتے ہیں بڑی بات سوچتے ہیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا ہونا چاہیے؟ اور یاد رکھیں کہ لیڈرشپ خریدی نہیں جا سکتی، یہ ایک تحفہ ہے اللہ کا۔ جب رائے اور عوام سنجیدہ ہوتے ہیں نا تو اللہ رب العزت تحفے میں لیڈر دیتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ کو لیڈر بننے کا شوق ہے تو پہلے علم لیں، پختہ علم لیں، پھر جسمانی طور پر بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور جسم کی اسٹرانگنیس کے اندر ذہن کی اسٹرانگنیس بہت ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اگر آپ کے نروس جو ہیں وہ شل ہو جاتے ہیں، شیٹرڈ ہو جاتے ہیں، آپ کی نروس جو ہے نا، تو پھر آپ لیڈر نہیں بن سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعصاب کو قابو میں رکھنے والے شخص، تو پھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعصاب کو قابو میں رکھنے والا شخص جو وہ لیڈر بنتا ہے تو پھر وہ احد میں بھی کھڑے رہتے ہیں اور بدر میں بھی کھڑے رہتے ہیں۔ کیسی بکھری ہوئی جمعیت کو جمع کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں۔ تو لیڈر جو ہوتا ہے نا یہ ہنگامی حالات میں چل نہیں ڈال دیتا، جس کو کہتے ہیں نا پاگل نہیں کر دیتا، لوگوں کو پریشان نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، بستر پر بھی نہیں لگ جاتا، وہ کہتا ہے کہ اب میں اور کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کی اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے اعمال میں، ہماری زندگی میں اس قرآن کو اس طرح بھر دے کہ ہماری آخرت کے لیے اور ہماری دنیا کی بھی کامیابی کا یہ ذریعہ بن جائے۔ کیونکہ جب ہم اس قرآن پہ چلیں گے نا تو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی کامیابی جو ہے وہ ہم حاصل کریں گے، یہی ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔
جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔